أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے عزیزو بھائیو دوستو بہنوں بچیو، انسان اندر کے علم اور یقین سے چلتا ہے، باہر کے ڈنڈے سے نہیں چلتا. جانور ڈنڈے سے چلتا ہے، ڈنڈے سے سدھایا جاتا ہے، گلے میں رسی ڈال کے کھینچا جاتا ہے، پیچھے سے ہانکا جاتا ہے، پھر آپ اس سے جو چاہے کام لے لیں. انسان کے گلے میں نہ رسی ڈال سکتی ہے، نہ اس کے سر پہ ڈنڈا مسلط کیا جا سکتا ہے، نہ اسے آگے سے کھینچا جا سکتا ہے، نہ پیچھے سے ہانکا جا سکتا ہے. یہ اندر کے علم سے چلتا ہے، اندر کے یقین سے چلتا ہے. جو کچھ ہے اس کے اندر ہے، غلط ہے تو اندر ہے اور صحیح ہے تو اندر ہے. دل دریا سمندروں ڈوبے کون دل نہ دیا جانے ہو، بچے بیڑے بچے جھیڑے بچے ونج مہانے ہو. وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. انسان اندر کی طاقت سے چلتا. اندر اگر غلط تاثر قائم ہو گیا ہے تو یہ غلط راہوں پہ چلے گا. اندر اگر صحیح تاثر قائم ہو گیا ہے تو یہ صحیح راستے پر چلے گا. اندر کی طاقت یہ بجلی کی طرح ہے، بجلی کی طرح. کرنٹ آ رہا ہے، مائک بول رہا ہے، لائٹوں میں بلب میں لائٹ آ رہی ہے، اسے پیچھے سے کاٹ دیا جائے. اب اس کی منت کریں، ڈنڈا اٹھائیں، پستول دکھائیں کہ روشن ہو جا روشن ہو جا، نہیں ہو سکتا. کہے گا مجھے پیچھے سے جوڑو، کنیکشن دو، مجھے پاور دو، پاور ہاؤس سے جوڑو، تب ہو سکتا ہے. میں نہ تیرا ڈنڈا مان سکتا ہوں، نہ میں تیرے لالچ کو مان سکتا ہوں. پاور ہاؤس سے جوڑو. جب پاور ہاؤس سے جڑتا ہے تو ایک اشارے سے یہ پنکھا چلا ہے، یہ لائٹس چلی ہیں، یہ مائک بول رہا ہے، اور ایک ہی اشارے پر یہ سب کچھ بند ہو جائے گا. پھر یہ اشارے سمجھتا ہے. اور جب پیچھے سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے پھر آپ ڈنڈا ماریں تو وہ ٹوٹ جائے گا، روشنی نہیں دے گا. آپ اس پر ڈنڈا برسائیں، یہ بکھر جائے گا، روشنی نہیں دے گا. صرف ایک اس کا حل ہے، پاور ہاؤس سے جوڑنا. انسان کے پیچھے دو پاور ہاؤس ہیں، ایک غلط ہے، ایک صحیح ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تیرے اندر ایک تار برائی کا ہے، ایک تار اچھائی کا ہے. تقوی کا ذکر بعد میں ہے، برائی کا ذکر پہلے ہے. اس میں ایک اشارہ ہے کہ برائی کا سسٹم آپ ہی چل پڑے گا. جھوٹ بولنے کے لیے سیکھنا نہیں پڑے گا، ظلم کرنے کے لیے سیکھنا نہیں پڑے گا، بددیانتی کے لیے سیکھنا نہیں پڑے گا. تکبر کہیں سکھایا نہیں جاتا، عجب کہیں سکھایا نہیں جاتا، طمع لالچ کہیں سکھایا نہیں جاتا، نماز کا چھوڑنا کہیں نہیں سکھایا جاتا، ڈنڈی مارنا کہیں نہیں سکھایا جاتا، رشوت لینا کہیں نہیں سکھایا جاتا. غلط راہوں پہ چلنا، برائی کا ذکر پہلے ہے کہ یہ خود بخود تیرے اندر چیزیں پیدا ہوں گی. وَتَقْوَاهَا، اچھائی تقوی بعد میں ہے. یہ اشارہ ہے کہ یہ چیزیں تجھے پیدا کرنی پڑیں گی، جان لگا کے، زور لگا کے. کہ ہم پیپر دے رہے ہیں، مفت کی جنت نہیں ہے، پیپر دے رہے ہیں. اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے اور مٹی کی تاثیر ہے کہ جڑی بوٹیاں خود پیدا ہوتی ہیں اور کنو مالٹے کے باغات لگانے پڑتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کسی سے، میں تو خود ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، کہ بھائی ہم نے جڑی بوٹیاں کاشت کر دی ہوں، اٹ سٹ کاشت کر دی ہو، باتھو کاشت کر دیا ہو، کانٹے دار جھاڑیاں کاشت کر دی ہوں، وہ اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں، اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں. ان سے لڑنا پڑتا ہے، مارنا پڑتا ہے. ہماری زراعت کا 1/3 روپیہ ان جڑی بوٹیوں کے مارنے پہ لگتا ہے اور باقی فصل کو بچانے پر لگتا ہے. اور اس کے باوجود وہ ہر سال اثر نو تازہ ہو کے باہر نکلتی ہیں. یہ انسان اسے مٹی سے بنا ہے، جیسے اس میں گندی جھاڑیاں از خود پیدا ہوتی ہیں. اور مالٹا کنو اور جوار باجرا اور چاول، آپ کا علاقہ چاول کا ہے، گندم کا ہے، میرا علاقہ کپاس کا ہے. تو کپاس کو، چاول کو، گندم کو کبھی آپ خود رو نہیں دیکھیں گے. ایک ذمہ دار کا پسینہ بہتا ہے، پھر جا کر زمین لہلہاتی ہے اور سرسبز ہوتی ہے. لیکن
گندے درخت گندی جھاڑیاں اپنے آپ جگہ بناتی ہیں، اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں، اور ان پر اگر آپ نگرانی نہ کریں تو وہ اصل فصل کو بھی کھا جاتی ہیں، اور آخر میں آپ کے پاس باتھو بچتا ہے اور کچھ بھی نہیں بچتا۔ کتنی دفعہ ہم نے خود اپنی زمین میں ہل چلا دیے کہ جڑی بوٹیاں اتنی بڑھ گئیں کہ فصل اس میں ناپید ہو گئی، ختم ہو گئی، دب گئی۔ یہی ہر مرد عورت کا حال ہے، ایک سسٹم اس کے اندر جڑی بوٹیوں کا ہے جو اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں، اپنے آپ پروان چڑھتی ہیں، اپنے آپ اگتی چلی جاتی ہیں، انہیں پانی بھی نہیں دینا پڑتا، ان کی نگرانی بھی نہیں کرنی پڑتی۔ یہ تکبر، یہ عجب، یہ حسد، یہ بغض، یہ نفرت، یہ لڑائیاں، یہ شرک، یہ جھوٹ، یہ کھچاؤ، یہ تناؤ، یہ قتل، یہ چوریاں، یہ بدیانتی، یہ رشوت، یہ ملاوٹ، یہ کھوٹ، یہ آوارگی، یہ بے حیائی، یہ سب کچھ گندی جھاڑیاں ہیں جنہوں نے خود بخود جگہ بنانی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کو تواضع پیدا کرنی ہے تو آپ کو سیکھنا پڑے گا، جان لگانی پڑے گی، سچائی خود بخود نہیں آئے گی، لانا پڑے گا، توکل کو لانا پڑے گا، نماز کو لانا پڑے گا، علم کو لانا پڑے گا، محبت کو لانا پڑے گا، سخاوت کو لانا پڑے گا، معاف کرنے کو لانا پڑے گا، معاف کرنے کا سلیقہ سیکھنا پڑے گا، علم کی روشنیوں کے لیے اپنے اندر کے چراغ جلانے پڑیں گے، جوانی کو کھلانا پڑے گا، اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا، تواضع سیکھنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے، پتے کو مارنا پڑے گا، حلال کمانے کے لیے پسینہ پسینہ ہونا پڑے گا، سچائی پر جمنے کے لیے اپنے مفادات پہ چھری چلانی پڑے گی، ترازو کو صحیح تولنے کے لیے اپنا سب کچھ، سارا بازار یوں کر رہا ہے اور یہ یوں کر رہا ہے، یہ تو پس کے رہ جائے گا، سارا بازار جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچ بول رہا ہے، ہر بڑا افسر رشوت لے رہا ہے، یہ تنخواہ پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ تو روز مرتا ہے اور روز جیتا ہے، روز مرے گا روز جیے گا۔ اس کے سلے میں میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جنت الفردوس اللہ کی وی آئی پی جنت ہے، یہ تو میری تشریح ہے، جنت الفردوس اللہ کی وی آئی پی جنت ہے، اس میں ایک اور وی آئی پی حصہ ہے، ایک اور وی آئی پی۔ ساری جنت بڑی وی آئی پی، اس میں جنت الفردوس کیسے وی آئی پی ہے کہ اللہ نے ساری جنت کو بنایا، کن بن جا، وہ بن گئی۔ جنت الفردوس کو بنایا اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہاتھوں سے بنایا، ایک اینٹ موتی، ایک یاقوت، ایک زمرد، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اپنے عرش کو چھت بنایا ہے۔ سارے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے ہر جمعے، آٹھویں دن جنت الفردوس والے اللہ کا دیدار کریں گے، صبح بھی شام بھی، صبح بھی شام۔ اور اللہ کا دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا دیدار ہے، وہ اللہ کی زیارت ہے۔ جب سارے جنتی جنت میں جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کچھ نہیں چاہیے اور جائے کنا تک راضی ہو گئے، تو میرا اللہ کہے گا اب آؤ، ایک بات باقی ہے، وہ تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ وہ سارے اہل جنت کو، جنت الفردوس کا ایک میدان ہے جس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہاں عورتوں کو ایک طرف، مردوں کو ایک طرف بٹھا کر پھر اللہ اعلان فرمائے گا عبیدی و وفدی و جیرانی، میرے مہمان، میرے پڑوسی، میرے بندے میری ملاقات کو آئے ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ۔ تب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ دسترخوان بچھوائیں گے، وہ کھانے کھا کر انہیں جنت کے کھانے بھول جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، میرے مہمان، میرے پڑوسی، انہیں پانی پلاؤ۔ پھر جنت کی شراب کے جو پیتے پیتے مزے لے کے آ رہے تھے وہ اس شراب کے سامنے ہیچ ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، میرے مہمان، میرے پڑوسی، پھل کھلاؤ۔ جنت کے پھل بھول جائیں گے۔ پھر میرے اللہ فرمائیں گے انہیں جوڑے پہناؤ، تو ایک دم کپڑے اللہ پہن، وہ آپ کو نہ اتارنے پڑیں گے نہ پہننے پڑیں گے، صرف اللہ کا امر کن ہوگا، اگلے جوڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے جوڑے پہنیں گے۔ پوری جنت کا یہ ڈیزائن ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا خوشبو لگاؤ، پھر ہوا اڑے گی، خوشبو لگائے گی۔ اب اللہ فرمائیں گے یا عبادی هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، آپ کے رب نے جو آپ سے وعدے کیے تھے پورے ہو گئے؟ کہیں گے یا اللہ پورے ہو گئے، پورے ہو گئے۔ تو اللہ فرمائیں گے ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ، نہیں، ایک وعدہ باقی ہے جو اب اللہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو گئے ہیں اللہ کے دیدار کو اور تھوڑی دیر کے اللہ بھلا دے گا تاکہ اچانک کوئی چیز ملے تو خوشی زیادہ ہوتی، تو کہیں گے یا اللہ وہ کون سا وعدہ باقی ہے؟ الم تزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنت مع الابرار، یا اللہ آپ نے جہنم سے بچا دیا اور جنت میں پہنچا دیا اور ہمیشہ کے لیے ہمیں یہاں ٹھکانہ دے دیا، موت سے آزاد کر دیا، بھوک سے، پیاس سے، پیشاب پخانے سے آزاد کر دیا، اب کون سا وعدہ باقی ہے؟ تو اللہ کی آواز آئے گی یا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی وزواری، اے رضوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے۔
امیر خسرو فرماتے ہیں از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سردادن و جاندادن نادیدار و خیارے کہ میرے رب تجھے دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے، حسین جیسے لال شہزادے نیزوں پہ چڑھ گئے، اہل بیت جیسا پاکیزہ خون پانی کی طرح بہہ گیا، معصوم 2 سال کے بچوں کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے، پیچھے تو ہی تو تھا اور تو کچھ نہیں تھا، کوئی سیاست کی جنگ تو نہیں تھی، کوئی اقتدار کی جنگ تو نہیں تھی، کوئی حکومت کی حوث تو نہیں تھی، ایک ہی حوث تھی کہ اللہ تو مل جا کہ اللہ ملا سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا رب ذوالجلال کی قسم کچھ نہ ملا، 7 بر اعظم لے لو اور اللہ کھو دیا، ہارا ہوا انسان ہے، ہاری ہوئی خاتون ہے، سارا کچھ چلا گیا اور اللہ مل گیا تو جیت مبارک ہو، عزت کے تاج مبارک ہوں کہ آپ نے اپنی منزل کو پا لیا، آپ نے اپنے اللہ کو پا لیا جس کے لیے وجود میں آئے تھے۔ تو امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ ابھی تو آپ کو دیکھا نہیں، اور آپ کے عشق میں ایک عشق و محبت کی داستان ہے لمبی ہزاروں سال کو، لوگ قربان ہوتے گئے، جب آپ کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ تو میرے نبی نے فرمایا اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اللہ کو دیکھتے ہی سب مر جاتے، آنکھیں برداشت نہ کرتے اور وجود برداشت نہ کرتے۔ جب آئے ہائے ایک اچھی آواز ہوتی ہے نا، صرف کانوں کا چھوٹا سا سسٹم ہے، پیچھے ایک سیل ہے جو اس کو ڈیکوڈ کر کے آپ کے وجود میں ایک مزہ بھر دیتا ہے اور سرشار کر دیتا ہے اور آپ جھومنے لگتے ہیں، کیا اچھی آواز ہے، کیا اچھی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل میں فرمائے گا آج آپ کو ہم جنت کا گیت سنائیں، کہیں گے یا اللہ ضرور سنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو سناؤں گا جو دنیا میں ڈھول ڈمک کے نہیں سنتے تھے، جو گجرانوالے میں گانے نہیں سنتے تھے ان کو سناؤں گا، جن کے کان پاک تھے انہیں سناؤں گا اور نہیں سن سکتے۔ تو وہاں ہوں گے وہ جنہوں نے اپنے کانوں کو بچا کے رکھا ہوگا، تو اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا سناؤ، تو جنت کی لڑکیاں گائیں گی اور اس کے ساتھ جنت کے درخت ساز بنیں گے، یہ ساز و آواز مل کر ایک ایسا سما پیدا کریں گے کہ ایک گانا 70 برس تک بیٹھ کر ایسے سنتے رہیں گے اور سننے کا مزہ ختم نہیں ہوگا۔ یہاں گانا کتنا ہی زبردست ہو، سن سن کے اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ زبردست، کہیں گے اس سے اچھا سنو، کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا داؤد تعالی ارقى المنبر، اے داؤد اس کائنات کی سب سے دلربا دلکش آواز داؤد علیہ السلام، معجزہ نبوت آواز۔ کیا آواز تھی؟ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ایسے ہلنے لگ جاتے تھے، پہاڑ یوں، یا جبال اوبی معاہ، وہ جنگل کے جانور نکل کر آ کر شیر بیٹھ کے سن رہے ہوتے تھے اور لوگ تڑپ 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 کے بے ہوش ہوتے تھے۔ ایک آواز، وہ کہیں گے یا اللہ میری تو دنیا میں تھی، اللہ کہیں گے ہم نے واپس کر دی اور بڑھا دی۔ جب داؤد علیہ السلام کی آواز میں نغمہ چھڑے گا تو انہیں جنت کی لڑکیوں کا گیت بھول جائے گا، وہ اپنا آپ بھی بھول جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ واہ واہ۔ تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو، کہیں گے اس سے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے اب آپ کی باری ہے، اب آپ کی آواز، اس کے سامنے داؤد علیہ السلام کی آواز بھی دب جائے گی، انسان تو انسان ہے، پوری جنت مست ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا پایا؟ کہیں گے یا اللہ کبھی نہ ایسا دیکھا نہ سنا۔ کہیں گے اب اس سے اچھا سنو، کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا آپ کا رب ہے جو خود سنائے گا۔ یا رضوان، اب یہ بات آئے گی جو میں نے پہلے شارٹ کٹ کر دی، پھر میرا جی چاہ میں پوری سنا دوں۔ یا رضوان، اے رضوان، پردے ہٹا، بندے آنکھوں سے دیدار کریں، کانوں سے میرا کلام سن۔ تو ویسے پردے ہٹیں گے، اللہ اکبر، یوسف کو بنانے والا خود کیسا ہوگا، حسن کو وجود دینے والا خود کیسا حسین ہوگا، تصور نہیں کیا جا سکتا، سوچا نہیں جا سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہاں سے اس کی تعریف کروں، کہاں سے لاؤں؟ خود میرا اللہ مثال دیتا ہے کہ 7 سمندر سیاہی بناؤ، لمبے سفر کیے سمندروں میں تو یہ آیت اچھی طرح سمجھ میں آئی، جب چاروں طرف پانی پانی نظر آتا ہے اور ایک جہاز اس میں تنکے کی طرح جا رہا ہوتا ہے، کئی دفعہ موقع ملا
تو پھر یہ آیت سمجھ میں آتی ہے کہ میرا رب فرماتا ہے کہ لو انما فی الارض من شجرۃ الاقلام، صرف گجرانوالہ پاکستان نہیں، 7 بر اعظم کے درخت کاٹ کے میں قلم تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہوں، قلم بھی اللہ بنائے گا، والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، پھر میں 7 سمندر کو سیاہی بنا کر تمہارے سامنے پیش کر دوں گا، پھر تمہارے سینوں کو علم سے بھر دوں گا، تمہارے دل دماغ میں علم کی روشنیاں بھر دوں گا، تمہارے قلم کو برق رفتار کر دوں گا، اور تمہارا قلم نہ کہیں رکے گا، نہ اٹکے گا، نہ کھٹکے گا، اور نہ تمہیں سوچنا پڑے گا، ہر لفظ پہلے سے اعلیٰ، ہر تعبیر پہلے سے اعلیٰ۔ آؤ اور بیٹھو اور لکھو کہ میرا رب کیسا حسین ہے، کیسے جمال والا، کیسے کلام والا، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، مقیت ہے، حفیظ ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، مجیب ہے، باعث ہے، شہید ہے، حق ہے، حمید ہے، محصی ہے، مبدی ہے، معید ہے، محیی ہے، ممیت ہے، واجد ہے، ماجد ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، والی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، منتقم ہے، عفو ہے، رؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، نور ہے، ہادی ہے، بدیع ہے، باقی ہے، وارث ہے، رشید ہے، صبور ہے، حنان ہے، منان ہے، دیان ہے، رحمان ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ تیرا میرا رب ہے۔ اللہ کہے گا لکھو، اب لکھو، ایسے صرف 99 نہ لکھو کہ میں رب ہونے میں کیسا، رحیم ہونے میں کیسا، رحمان ہونے میں کیسا، ملک ہونے میں کیسا، مہیمن ہونے میں کیسا، اس کو چھوڑو، صرف ایک لے لو، ایک، اللہ تو کیسا ہے، لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ۔ ایک دن آئے گا کہ 7 سمندر کا پیندہ نظر آئے گا، اور پانیاں 7 سمندر کی سیاہیاں خشک ہو کر، قلم ٹوٹ کر تمہاری بے بسی کا اعلان کریں گے، اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہو سکے۔ الحمدللہ رب العالمین، کیسا اللہ، اللہ ایک ہستی نے اللہ کی تعریف کا حق ادا کیا، ایک ہستی، صرف ایک، آدم سے لے کر آخر انسان تک، قیامت کے دھماکے تک، نہ آیا نہ آئے گا، ایک آئے اور اللہ کی تعریف کا حق ادا کیا۔ کیا دلیل ہے؟ احمد، لفظ احمد، احمد، اللہ نے کیا صلہ دیا؟ ایک دوسرا نام دیا، جو میری تعریف کرے گا میں اس کی تعریف کرواؤں گا، میں اس کی تعریف کرواؤں گا۔ دوسرا نام کیا دیا؟ محمد، محمد، نام میں غور کرو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی میم ہٹا دیں تو پیچھے کیا نکلے گا؟ حمد نکلے گا۔ محمد کی میم ہٹائیں کیا نکلے گا؟ حمد۔ احمد کا الف ہٹائیں تو کیا نکلے گا؟ حمد۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب قرآن کی سورۃ فاتحہ کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمد۔ یہ اتفاق ہے یا انتخاب ہے؟ حمد جمع حمد، جمع حمد بنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، سب تعریف ہے تیری۔ ایک ہے خوشامد، ایک ہے تعریف۔ خوشامد کے لیے عربی میں مدح کا لفظ، مدح، المدح، اس میں خوشامد بھی آتی ہے، تعریف بھی آتی ہے۔ اور الحمد صرف تعریف کو کہتے ہیں، جو ہستی حقدار ہو جس چیز کی، وہ بول حمد کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں ساری تعریفوں کا حقدار میں ہوں، الحمدللہ۔ اے اللہ، پھر یہ تیری تعریف کون کرے گا؟ کہ یہ میرے حبیب کا نام ہے احمد، اور احمد کہتے ہیں جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو، جیسی تعریف دنیا میں کوئی نہ کر سکے۔ ایک چھوٹا سا پیراگراف سنو، صبح شام میرے نبی یہ کہتے تھے، اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوصى من اعطى، انت الملك لا شریک لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك الا وجهك، لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، اقرب الشهيد وادنى حفيظ، حلت دون النفوس، اخذت بالنواصي، كتبت الاثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، الدين ما شرعت والأمر ما قضيت، الخلق خلقك والعبد عبدك، أنت الله الرؤوف الرحيم۔ کیا خوبصورت ہے۔ آپ کو الفاظ نہیں سمجھ میں آئے لیکن ردم سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ الفاظ کا ترنم، الفاظ میں نغمہ، کلمات میں نغمہ، کلمات میں موسیقی،
कलिमात में एक तसलसल, अहक्क मन दुख, अहक्क मन उबिद, अंसर मन बितुख, अरअफ मन मलक, अजवद मन सुइल, औसअ मन आता। अल्लाहु अकबर। ये सिर्फ अहमद ही कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकते। कि अल्लाह ने कहा ये मेरे हबीब है, इनका नाम है अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरी वो तारीफ करेंगे कि कायनात में कोई ऐसी ना कर सकेगा, ना किसी ने की, ना कोई कर सकेगा। ये सबसे ज्यादा अपने रब की तारीफ फरमाएंगे। हम्द पर अलिफ लाम लगा के कुरान बनाया और हम्द पर मीम और अलिफ लगा के अपना हबीब बनाया। अलिफ लाम के साथ कुरान बनाया, मीम और अलिफ के साथ हम्द पर मीम और अलिफ के इजाफा के साथ अपना हबीब बनाया। अलिफ का इजाफा करके फरमाया कि कायनात में जैसी ये मेरी तारीफ करेंगे और कोई ना करेगा। मैंने छोटा सा टुकड़ा आपको सुना है, मेरे रब की कसम आप करोड़ों करोड़ों सफहात भर दें, इनकी ताबीर तशरीह नहीं हो सकती। बड़ी पाकीज़ा ज़बान, नूरानी ज़बान से निकली हुई मेरे अल्लाह की तारीफ है। सुबह भी ये कहते थे और शाम भी कहते थे, और उसके साथ एक दुआ का टुकड़ा लगाते थे, अस्अलुका बिनूरि वजहिकल्लज़ी अशरक़त लहुस्समावातु वल अर्द वकुशिफत बिहिज़्ज़ुलुमात वसल्लु अलैहि अम्रुल अव्वलीन वल आखिरीन। अस्अलुका बिनूरि वजहिकल्लज़ी अशरक़त लहुस्समावातु वल अर्द व बिकुल्लि हक़्क़िन हुवा लका व बिहक़्क़िस साइलीन अलैक अन तुक़ीलनी फ़ी हाज़िहिल ग़दाति व अन तग़फ़िर ली ज़ुनूबी कुल्लहा इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। मैं तेरे चेहरे के नूर के तुफ़ैल मांगता हूँ कि मेरे गुनाहों को माफ कर दे। आपके गुनाह हैं ही कोई नहीं, हमें सिखाने के लिए हैं। और मेरा आज का दिन अच्छा गुजार दे, मेरा आज का दिन अच्छा गुजार दे। जब शाम होती तो कहते अन तुक़ीलनी फ़ी हाज़िहिल अशियति, मेरी आज की शाम अच्छी गुजार दे और मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। आपके ज़िम्मे तो कोई गुनाह नहीं है, हमारे गुनाहों के लिए हमें सिखाया जा रहा है कि यूं अल्लाह की तारीफ करो, यूं सवाल करो। हमारी दुआओं का तरीका ही गलत हो गया। दुआ ऐसी होती है, पहले उसकी तारीफ करो, किसी सरदार सखी से लेना हो, पहले तारीफ करो फिर सवाल करो। तारीफ लंबी करो, सवाल थोड़ा करो तो बहुत मिलेगा। सवाल ज्यादा करो, तारीफ करो ना कहना बार करो कितो है। मेरे नबी ने हमें दुआ का तरीका सिखाया कि अल्लाह की तारीफ करना सीखो, अल्लाह की तारीफ करना सीखो। पत्ता पत्ता सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। गुजरात वाले के लोगों तुम करो ना करो, कुल कायनात तेरे रब की तस्बीह पढ़ रही है। और सब्बाह में एक मतलब है कि ऐसी तस्बीह पढ़ रहे हैं कि कभी चुप नहीं करते, कभी चुप नहीं करते। मैं तो 100 दे मण के गिण के पीछे तस्वीर रख देनी है, कायनात ने मण के नहीं गिनने। हो जाएगा चल भाई शुरू हो जाओ, जब तक क़यामत का धमाका नहीं आता। ये अल्लाह की तस्वीर में लगे हुए ये टिश्यू पेपर में मेरे रब की कसम इसका जर्रा जर्रा मेरे रब की तारीफ में लगा हुआ है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम लहु मुल्कुस समावाति वल अर्दि युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सारी कायनात का शहंशाह है, हर चीज पर कादिर है, जिंदगी मौत का मालिक है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अव्वल, वो आखिर, वो ज़ाहिर, वो बातिन। वो अव्वल है, इब्तिदा नहीं, वो आखिर है, इंतहा नहीं, वो बुलंद है, उससे ऊपर कुछ नहीं, वो छुपा है, उससे छुपा हुआ कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अल्लाह अल्लाह। ये उम्मत अल्लाह के गीत गाने आई थी, इनको लफ्ज़ अल्लाह भूल के खुदा याद आ गया। इन्होंने तो अल्लाह कहना छोड़ दिया, तो अल्लाह का तारुफ कहां से कराएंगे? अल्लाह का ही नहीं पता तो अल्लाह के कानून कहां से लागू करोगे? अल्लाह के नबी का ही नहीं पता, अल्लाह के नबी की सच्चाई कहां से आएगी? हम्द जमा हम्द जमा हम्द। अल्लाह तो कदरदान है। अच्छा मेरे नबी, आपने मेरी तारीफ किया, मैं आपकी करवाऊंगा, मैं आपकी करवाऊंगा। कैसे करवाऊंगा? अपनी जात से शुरू करूंगा, फिर फरिश्तों को शरीक करूंगा, फिर आपकी उम्मत को शरीक करूंगा। किसी ने भी कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया। सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम आपको सलाम पेश करता हूं, खत्म। सलामुन अला मूसा व हारून, मूसा हारून आपको सलाम पेश करता हूं, खत्म। सलामुन अला नूह, नूह आपको सलाम पेश करता हूं। सलामुन अला इलियासीन, इलियास आपका रब आपको सलाम पेश करता है, खत्म। सलामुन अलल मुरसलीन, 1,24,000 अंबिया आपका रब आपको सलाम पेश करता है, खत्म। लेकिन ये तो सबसे ज्यादा अल्लाह की तारीफ करने वाले हैं, इनके लिए कानून बदला जाए, आयत को तब्दील किया जाए। सलामुन अला मोहम्मद नहीं उतारी जाएगी, सलामुन अला अहमद नहीं उतरेगा कलाम। अगर अल्लाह ऐसा ही उतारता तो शहनशाह से क्या फर्क पड़ता? मेरे नबी की शान इससे भी बड़ी बुलंद हो जाती। नहीं नहीं नहीं, और बुलंद करनी है और सबसे नुमाया, सबसे ऊपर दिखाना है, सारे नबियों का सरदार दिखाना है, सारे नबियों पर आपकी नबूवत की मोहर लगानी है। तो अल्लाह ने कैसे तारीफ शुरू की? इन्ना इन्ना, इन्ना का क्या मतलब है? तुम मानो या ना मानो, इन्ना ये बात हो गई है। या क्या? इन्नल्लाह, इन्नल्लाह। अल्लाह जाती नाम लाए, सिफाती नाम नहीं लाए। सिफाती नाम में ताकत थोड़ी होती है, जाती नाम में ताकत ज्यादा होती है। इन्नल्लाह।
اللہ 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 اللہ. پھر آگے کہا وَمَلَائِكَتَهُ، ان اللہ والملائکہ نہیں فرمایا، اللہ اور فرشتے نہیں. اپنے نبی کو عزت دینے کے لیے اپنا نام 2 دفعہ استعمال کیا، وَمَلَائِكَتَهُ. جج صاحبان، وکیل صاحبان، آپ لوگ مانو یا نہ مانو، اے کائنات کے انسانوں تم مانو یا نہ مانو، بے شک اللہ جل جلالہ اور اللہ کے فرشتے، اللہ اور اللہ، اللہ اور اللہ 2 دفعہ نام آئے، اللہ اور اللہ. ایک بات بیچ میں آ گئی، بعد میں شاید نہ کہہ سکوں، ہے تو ذرا ہٹ کر لیکن مردوں عورتوں کا مجمع ہے. عرب کے دستور میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، معشوقہ سے اظہار محبت شاعری بھری پڑی، شاعری. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا. اب دیکھیں لیلہ کا لفظ آ رہا ہے ہر بیت میں. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِنَ الْعَيْنِ صَافِحُ وَأَغْبَتُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا قُرُّ مَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدُلٌ وَصَفَائِحُ. لیلہ 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 4 شعر ہیں ہر بیت میں، لیلہ 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 لیلہ. معشوقہ سے اظہار محبت شاعری بھری پڑی، بیوی سے اظہار محبت عیب عیب، اور سردار ہو تو مر جانے والی بات. ٹھیک ہے، مر جانے والی بات. ایک صحابی آیا عمر بن عاص، ایسے محفل وکھریاں ہو کے گل نہیں کی تھی، ذرا میری گل تو سنیں. محفل، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے. عائشہ، وہ تو کرنٹ لگ گیا انہوں نے، ایک ہی بڑی تو عام سردار نہیں بیوی کا اظہار کرتا، انہوں نے تو بھری محفل میں 2 جہان کے سردار. آپ نے تو زندگی سمجھانی تھی، کوئی اظہار عشق نہیں تھا، زندگی سمجھانی تھی، گھر کی زندگی بتانی تھی کہ ذرا وکیل بن کے نہ ٹرو، کچھ اور بھی سوچو. ہر لے فائلہ نہ پنا بیوی دی بھی مت مار چھڑی، اپنے بھی مت مار چھڑی. گھر جا کے فائلیں بند کر دو، موبائل آف کر دو، بچوں کے بن جاؤ، بیوی کے بن جاؤ. آج کا مرد نہ بچوں کا ہے نہ بیوی کا ہے، صرف اپنے کاروبار کا ہے، اپنے پیشے کا ہے، نہ اس کو بچوں کا پتہ ہے نہ اس کو بیوی کا پتہ ہے. بچے سکول کے حوالے، بچے قاری صاحب کے حوالے، اور بچے کمپیوٹر کے حوالے، بچے کارٹون کے حوالے. یہ والدین کا ظلم ہے اولاد پر کہ ٹائم نہیں دیتے، اولاد کو ٹائم نہیں دیتے. سب سے قیمتی سرمایہ کو ٹائم نہیں دے رہے، سب سے قیمتی سرمایہ کو ٹائم نہیں دے رہے. یا رسول آپ کو کس سے پیار ہے؟ عائشہ. انہوں تو کرنٹ لگ گیا، انہیں ایک دم جلدی سے بات بدلی. یا رسول اللہ میرا مطلب تھا مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو اب آپ کو پتا چل گیا، نبض سے ہاتھ ہلا کھلا گیا، کرنٹ لگ گیا. تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، کہنا تھا ابو بکر سے. آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے سب سے زیادہ پیار ہے. عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے. یہ گھر کی زندگی سمجھائی ہے کہ گھر میں مولانا بن کے نہ جاؤ، ڈاکٹر بن کے نہ جاؤ، وکیل بن کے نہ جاؤ، خامد بن کے جاؤ. بیوی گھر میں ڈاکٹر بن کے نہ جائے، وکیل بن کے نہ جائے، جج بن کے نہ جائے، بیوی بن کے جائے. کائنات کا سب سے اہم ترین رشتہ ہے خامد اور بیوی. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. میرا اللہ کہہ رہا ہے میری بہت بڑی نشانی ہے، میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا. ماں باپ کا رشتہ بہت مقدس ہے، اس کو نشانی نہیں بتایا. بہن بھائیوں کا رشتہ، اولاد ماں باپ کا رشتہ، سارے رشتے، کسی رشتے کو اپنی نشانی نہیں فرمایا. ایک رشتہ فرمایا میری نشانی ہے. کیا؟ خامد اور بیوی میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور سینکڑوں آیات اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے اتاری گئی ہیں. تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. وہ ایسے چپ ہوئے کہ پھر انہیں سری نہیں پٹے لے تو مارے گئے تھا. ایک پیغام دیا، پوری امت کو پیغام دیا کہ گھر میں بیوی سے زندگی کیسے گزاری جاتی. عائشہ سے پیار ہے. اور پھر مردوں میں عائشہ کے ابا سے پیار ہے. سبحان اللہ. ان اللہ، یہ 2 دفعہ نام لانے سے طاقت پیدا ہوتی ہے، اس لیے میں نے حدیث کو ساتھ جوڑا. اور ہم سب گھر والے ہیں، ہمیں اپنے گھر میں کیسی زندگی گزارنی ہے سیکھنے کی چیز ہے. ہم نے اسلام صرف 5 نمازیں، 3 روزے، زکوٰۃ، حج کے پیچھے چھٹی. گھر میں کیا کرنا ہے؟ بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اولاد کو نصیحت کیسے کرنی؟ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ نصیحت اور سوٹا چاہو، نصیحت وہ بھج بھج جاندے. نصیحت کبھی نہ کرو، اولاد کو پیار دو، اور پیار میں لپیٹ کر کچھ نصیحت کے بول دو، اندر اتر جائیں گے. خالی نصیحت کرو گے تو کیپسول لا کے وچ والی دوائی تو بڑی کوڑی ہوندی، آپ کیپسول اتار دو، کوئی کھا وہ کہ میں تو نہیں کھانا، کوڑی.
یہ کیپسول محبت کا، لیکن اپنا باپ کے پاس ٹائم ہے نہ ماں کے پاس ٹائم. جتنے مالدار میں نے دیکھے ہیں سب کی لائف کوالٹی انتہائی حسرتناک اور خوفناک ہے. انہیں فرصتی کوئی نہیں. لعنت ہے اس کاروبار پر اور لعنت ہے اس پیسے پر جو نا بچے کا چھوڑے نا بیوی کا، چلو اپنے آپ کا تو چھوڑ. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، ارے پاگل اپنا تو بن. وہ اپنے بھی نہیں رہے گا تو اس دولت کو کیا کرنا ہے؟ ان ڈگریوں عہدوں کو کیا کرنا ہے جس نے مجھے اللہ بھلا دیا، اللہ کا نبی بھلا دیا، رشتے بھلا دیے، ناطے توڑوا دیے. ان اللہ و ملائکتہ، واہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے، اور اللہ کے، دو دفعہ، اور اللہ کے فرشتے. ہاں میرے نبی، آپ نے میری تعریف کی ہے، میں آپ کی تعریف کر کے دکھاؤں گا اور ساری دنیا کو اس پہ لگاؤں گا. کیسے لگاؤں گا؟ پہلے خود شروع کروں گا، پھر فرشتوں سے کہوں گا، پھر آپ کی امت سے کہوں گا. ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے، یصلون علی النبی، اس عظیم الشان نبی پر درود و سلام پیش کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی شروع ہو جاؤ اس محبوب نبی پر سلام بھی بھیجو، صلات بھی بھیجو. کسی امت کو حکم نہیں دیا کہ اپنے نبی پہ درود بھیجو. موسیٰ علیہ السلام بڑے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بڑے نبی ہیں، نوح علیہ السلام بڑے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4 بڑے نبی ہیں. ان کی امتوں کو نہیں کہا اپنے نبی پہ درود پڑھو. ہمیں کہا کہ میں رب ہو کر درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو. ایک یصلون کا ایک خوبصورت مطلب آپ کو بتاؤں کہ یصلون کا جو ڈائی ہے، یفعلون، یفعل، یفعل، یہ ڈائی ہے، اس میں لفظ ڈھلتا ہے. جو لفظ یفعل، یفعل کی ڈائی میں ڈھلتا ہے اس میں تکرار کا مطلب پایا جاتا ہے، بار بار اس میں مطلب پایا جاتا ہے. صلی فعل، یصلی یفعل، یصلون یفعلون. میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. صرف پڑھتے ہیں نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا یہ ڈائی ہے، فعل یفعل، اس میں جو لفظ آئے گا اس میں تکرار کا معنی آئے گا. لہٰذا اے ایمان والو، صلو فاعلو، وہی لفظ پھر آیا کہ تم بھی بار بار اپنے نبی پر درود پڑھتے رہو. ایک دور آئے گا ہم ایمان والے مر جائیں گے اور صرف دنیا کافروں سے بھر جائے گی. پھر اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون کے لفظ کا تقاضا ہے، وہ پڑھ رہے ہوں گے. پھر ایک دور آئے گا کہ اللہ قیامت کا دھماکہ قائم کرے گا تو انسان بھی مر جائیں گے، کافر اور فرشتے، جبریل، میکائیل، سب مر جائیں گے، صرف اللہ رہ جائے گا. اللہ میرے رب کی قسم، لفظ یصلون کے اندر یہ مطلب شامل ہے کہ پھر اللہ اکیلا اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے. آپ وہ جنت بنا سکتے ہیں جو کوئی بھی نہیں بنا سکتا. میں نے شروع میں جو بات شروع کی تھی کہ ایک وی آئی پی جنت فردوس، اس میں ایک وی آئی پی جنت ہے، وی آئی پی میں وی آئی پی جنت ہے. اس وی آئی پی جنت کی بتانے لگا تھا کہ اللہ کیسے دیدار کرائے گا، کیسے کلام سنائے گا. جب اللہ کے نبی اپنا کلام سنا چکیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو. کہیں گے یا اللہ کیا؟ کہ تمہارا رب رضوان پردے ہٹاؤ. ایسے پردے ہٹیں اور اللہ سامنے آئیں گے. اب اللہ قرآن پڑھیں گے، اپنا قرآن پڑھیں گے. اچھا، پہلے جو آواز چل رہی تھی جنت کی لڑکیاں، داؤد علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ساتھ جنت کا ساز چل رہا تھا، ساز. لیکن جب اللہ اپنا کلام سنائیں گے اس کو ساز کی ضرورت نہیں، ساز سہارا دیتا ہے، سہارا ضرورت نہیں. لہذا سارے ساز، آواز خاموش. پہلے آپ صرف کانوں کے سسٹم سے سن رہے تھے اور آپ مست ہو رہے تھے، آپ جنت بھول رہے تھے، اللہ کے نبی کی سن کر اپنا آپ بھول رہے تھے. لیکن جب اللہ سامنے آئے گا اور اپنا کلام سنائے گا تو آپ کے جسم میں جتنے سیل ہیں ہر سیل کا کان والا سسٹم اللہ آن کر دے گا اور 10 کھرب سیلز سے آپ اللہ کی آواز اپنے روح میں اترتا محسوس فرمائیں گے. اور جب اللہ کی آواز روح میں اترے گی پھر کچھ یاد نہیں رہے گا، کچھ نہ تمنا نہ طلب. جب اللہ تعالیٰ خاموش ہوں گے تو کہیں گے یا اللہ مہربانی کر، زدنا. اللہ کہیں گے واپس اگلے جمعے، نہیں یا اللہ جنت نہیں چاہیے، زدنا، اور ہو. اللہ کہیں گے وہ تمہاری حوریں. اس محفل میں ایمان والے مرد بھی ہوں گے، عورتیں. جنت کی حوریں اپنے محل میں ہوں گی، یا نہیں ہوں گی. تو وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ تمہاری حوروں کی شکایت آئی ہے، اشتقنا الی اہلنا، ہمارے ویڑے سنجی ہو گئے، یا اللہ ساڑھے 11 لے واپس گل. تو وہ کہیں گے ہمیں حوریں نہیں چاہیے، بس آپ چاہیے. تو اللہ کہیں گے اچھا ایسا کرو، ادھر بھی جانا ادھر بھی آنا، جمعے آ جایا کرنا. یہ محفل ہوا کرے گی جمعے.
जुमे जुमे हर जुमे ये महफिल होगी, लेकिन वो VIP जन्नतुल फिरदौस, उन्हें जुमे का इंतजार नहीं होगा, वो सुबह भी अल्लाह का दीदार करेंगे, शाम भी अल्लाह का दीदार करेंगे। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। ए ज़मीन आसमान के अल्लाह, ए हवाओं को चलाने वाले अल्लाह, ए कुल कायनात के वाहिद अहद समद अल्लाह, हम तेरे बंदे बंदियां तेरी बारगाह में हाथ फैलाए हैं, हम पर अपनी नजर करम फरमा, हम पर अपनी नजर करम फरमा, हमारे देश को जुल्म से पाक फरमा, हमारी अदालतों को या अल्लाह इंसाफ से मुज़य्यन फरमा, हमारे वकला के सीने ईमान से रोशन फरमा, हमारे पूरे अवाम के सीने, मर्दों के औरतों के सीने ईमान से रोशन फरमा, हमें अपनी मोहब्बत दे, अपने हबीब की मोहब्बत दे। ए मेरे रब, ये गंदा सा दिल लिए फिरते हैं, पता नहीं कब मौत आ जाए, ये दिल लेकर आए तेरी बारगाह में तो बड़े घाटे का सौदा है। या अल्लाह, मरने से पहले पहले इस दिल को पाक कर दे, इसमें अपनी मोहब्बत को डाल दे, अपने हबीब की मोहब्बत को डाल दे, जन्नत के शौक जहन्नम के खौफ डाल दे। ए मेरे रब, ए मेरे रब, हमारे सीनों को रोशन फरमा, हमें रिज़्क़ हलाल कुशाद अता फरमा, आपस की लड़ाइयों को ख़त्म फरमा, आपस की नफरतों को ख़त्म फरमा। और या अल्लाह, जो हम में ईमान पे चले गए उनके दर्जे बुलंद फरमा। और मेरे मालिक, जब हमारे जाने का वक्त आए, या अल्लाह, ये कलमा तूने माँ की गोद में हमें दिया था, हमारी माँ ने हमें या अल्लाह सिखाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ए मेरे मालिक, उम्र जहां तक पहुंची है तेरी तौफीक से इस कलमे के साथ पहुंची है। मेरे मालिक, जब जाने का वक्त होता है तो जबान पे तेरे सिवा कोई नहीं जो ये कलमा हक अदा करवा सके। ए मालिक, जब कब्र भी गोद में जाने का वक्त आए तो इस कलमे की गवाही देकर हमें दुनिया से जाने वाला बना, हम लोगों को गवाह बना के जा रहे हो। और या अल्लाह, वो दिन तेरी मुलाकात का हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन बना दे। मेरे मालिक, हमारी जिंदगी का आखिरी अमल सबसे बेहतरीन अमल बना दे, हमारी जिंदगी का आखिरी दिन सबसे बेहतरीन दिन बना दे, और हमारी मुलाकात, तेरी मुलाकात का दिन सबसे बेहतरीन वक्त बना दे। तो हमसे मिलकर खुश हो, हम तुझे मिलकर खुश हों। ए मौला, जैसे तेरे हबीब ने तलहा बिन बरा के बारे में फरमाया था, मौला, जब तलहा तुझे मिले तो तुझे से देख के मुस्कुराए और ये तुझे देख के मुस्कुराए। ए रब्बे करीम, जब हमारे तेरी बारगाह में पेश आने का वक्त आए तो तू हमें देख के मुस्कुराए, हम तुझे देख के मुस्कुराए। हमारे पास है तो कुछ नहीं, खाली झोली है या अल्लाह, लेकिन तू तो एक वाहिद दरबार है जहाँ खाली झोली वालों को भी काम बन जाते हैं। तू तो एक वाहिद शहनशाह है मेरे मालिक, जहाँ जितना ज्यादा मांगे तो खुश होता है। या अल्लाह, तू भी अजीब शहनशाह है, दुनिया के बादशाहों से मांगे वो नाराज हो जाते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं। तू वो शहनशाह है कि तुझसे मांगे तो तू खुश हो जाता है, राजी हो जाता है, ना मांगे तो तू नाराज हो जाता है। या अल्लाह, ये सारे फकीर फकीर नहीं तेरी दर पर बैठ के हाथ फैलाए हुए हैं, हमें देख के खुश हो जाए या अल्लाह, हमें देख के राजी हो जाए या अल्लाह, हमें एक मोहब्बत की नजर दे दे, मेरे पूरे देश पर एक मोहब्बत की नजर डाल दे। या अल्लाह, ये आपस में लड़ लड़ के फना हो रहे हैं, हम गैरों का गिला क्या करें, रोज खून बह रहा है। कोई हमें यहूदी नहीं आके मार रहे, कोई ईसाई नहीं आके मार रहे, कोई हिंदू नहीं आके मार रहे, ये अपनों के हाथों में खंजर हैं जो अपनों के सीनों में उतर रहे हैं। हम बेबस, हमारी हुकूमतें बेबस, हमारी पुलिस बेबस, वो भी तो या अल्लाह इंसान है, कहां तक करें, तू कर सकता है या अल्लाह, तेरे हाथ में कुदरत और ताकत है मेरे मालिक। तू है जो थकने से पाक है, जो सोने से पाक है। हमारी तो पुलिस भी सोती है, हमारे वकील सोते हैं, हमारे जज सोते हैं, हमारी फौज सोती है, हमारे हुक्मरान सोते हैं, हम सोते हैं, हम आजिज हैं, हम आजिज हैं, हम कमजोर हैं। तू मेरे मालिक नींद से पाक है, ऊंघ से पाक है, थकन से पाक है। मेरा मुल्क ऐसे दरिंदों से भरा पड़ा है, 10 रुपए के पीछे सीना छलनी कर देते हैं, एक मोबाइल के पीछे सीना छलनी कर देते हैं, मासूम बच्चों को यतीम कर देते हैं, मासूम बच्चियों को बेआसरा कर देते हैं। ए मेरे मालिक, हमारी बेबसी है, हम तेरी मिन्नत करते हैं, तू आ जाए अल्लाह। देश को तूने कलमे के नाम पे हमें दिया था, तूने इस 14 सदी में 2 देश बनाए कलमे के नाम पर, एक मदीने का देश बनाया था, एक तूने ये पाकिस्तान बनाया था, या तूने बनाया था, ये अपने फजल से बनाया था। ए रब्बे करीम अल्लाह, ये जख्मी है, इसका रुआ रुआ जख्मी है, इसके दरियाओं का पानी खुश्क हो गया है, इसमें पाकिस्तानियों का खून बह रहा है। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, तेरे सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं है, तू आजा मेरे, तेरे आने से काम बनेगा। हम आज इसमें बस हैं, उन मासूम बच्चों की तोफैल मांगते हैं जिनको शाम को अपने बाप की लाश देखने को मिलती है। वो तो कमाने गया था, गरीब आदमी था, रेड़ी लगा के खड़ा था, एक धमाके ने उसके पर्चे उड़ा दिए और उसके छोटे छोटे बच्चे इंतजार में थे कि हमारा आका लेके आएगा, हमारी अम्मा रोटी। मेरे रब, किसे सुना, सुन लेने या अल्लाह। हमने कभी बादशाहों को नहीं सुनाया, कभी बादशाहों को गिला नहीं दिया, कभी बादशाहों को बुरा नहीं कहा। हम खुद बुरे हैं, अपनी बुराई मानते हैं, हम तेरी मिन्नत करते हैं, तू आ जा या अल्लाह, तू आ जा। हमारी मस्जिदें महफूज नहीं, हमारे सफर महफूज नहीं। छोटा सा मासूम बच्चा अब्बा की उंगली पकड़ के जुमा पढ़ने जा रहा है, माँ रोटी तैयार करके बैठी है, पीछे बच्चे की लाश भी नहीं आती, चंद बोटियों के टुकड़े आते हैं, पक्षे उड़े हो जाते हैं। ये मेरे देश की कहानी है, मैं तुझे सुनाता हूँ।
میں بادشاہوں کو نہیں سناتا، وہ میری طرح بے بس اور عاجز ہیں. میں تجھے سناتا ہوں، تو عاجز نہیں ہے، تو قاتل ہے، تو شہنشاہ ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. آجا آجا، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، تو آجا میرے مالک، ہم تھک گئے اب لوٹے. جیسے بچہ روتے روتے اماں سے کہتا ہے اماں اب تو میں رو رو کے تھک گیا ہوں، اب تو میری بات مان جاؤ. اے میرے مالک، اب میں رو رو تھک گئے. آجا میرے مالک، مان لے ہماری ہمارے دیش کو پر امن کر دے، پر امن کر دے، پر امن کر دے. ہمیں اپنے مار رہے ہیں، ہمیں اپنے تباہ کر رہے ہیں، ہمیں اپنے خراب کر رہے ہیں. آجا آجا، ان کے پنجے مروڑ دے، ان کے ناخن نکال دے، ان کی خون خاریوں کو زیر زمین پہنچا دے. اے میرے رب، اگر اہل ایمان ہے تو انہیں ہدایت نصیب فرما دے، ہدایت نصیب فرما دے، اچھا انسان بنا دے. ایمان ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو آ جانا. تو نے تو فرعونوں کو پکڑا تھا، تو نے موسیٰ کا فرعون تو جلدی پکڑ لیا تھا میرے مالک، یہ ہمارے فرعون تو کب پکڑے گا؟ تو نے موسیٰ کے شداد، تو نے عاد کے شداد کو جلدی پکڑا، تو نے موسیٰ علیہ السلام کے قارون کو جلدی پکڑا. تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، یہ ہمارے فرعونوں کو بھی پکڑ، ہمارے قارونوں کو بھی پکڑ، ہمارے شدادوں کو بھی پکڑ. ہمیں تانے کھا گئے، کدھر ہے تمہارا اللہ؟ بلاؤ اپنے، اب تجھے بلانے آیا ہے میرے مالک. جیسے بچہ پٹ پٹا کے اماں کے پاس، ابا کے پاس آتا ہے، ابا مجھے گلی میں اس بچے نے مارا ہے. وہ غریب پہ ہوتا ہے تو لاٹھی اٹھا کے باہر آتا ہے، میرے پتر نے کیا مارا ہے؟ ہم بھی تیرے حبیب کی امت، پٹ پٹ مر مر لٹ لٹ تیری بارگاہ. آپ چلا تو دروازے اب تیرے در پر آئے ہیں، تیرے در تو کھلے رہتے ہیں، بند ہوتی نہیں کہ ہم کہیں کھول دیں، وہ تو پہلے ہی کھلے ہوئے ہیں، بس ہماری فریادیں سن لے. آج اپنے لشکروں کو اتار دے، اپنے لشکروں کو اتار، اپنے لشکروں کو اتار دے. ہم سب سے راضی ہو جا. کتنے مظلوم بے گناہ روزانہ مر رہے ہیں، کراچی سے لے کر گلگت تک کتنا خون بہ رہا ہے. اے میرے مالک، کسی بے گناہ خون کی طفیل پورے امت پر اور پورے ملک پر اپنے رحم کی چادر تان دے، اپنے امن کی چادر تان دے. ہم سب سے راضی ہو جا. یہ جتنے حضرات تشریف